اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی۔ اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت ہے، اس نے شہری علاقوں میں جو پورے سندھ میں انہوں نے نوکریاں دی ہیں، اس میں شہری علاقوں میں بمشکل 1% بھی نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دی گئیں، جبکہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کوٹا سسٹم کے تحت 40% کوٹا جو تھا وہ شہری تھا اور 60% کوٹا جو تھا وہ دیہی تھا۔ اگرچہ یہ بھی بڑا ظلم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 40% تو کیا 4% کوٹا بھی سندھ کے شہری نوجوانوں کو نوکریوں میں بالکل نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سخت بے روزگاری تھی، نوجوان خاص طور پر خاصے پریشان تھے۔ اور پھر اسی دوران امریکہ سے ایک علی شیخانی صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے جے ڈی سی کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، لوگوں میں راشن بھی تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کی مالی مدد بھی کر رہے تھے۔ اور پھر اچانک گزشتہ اسی سال غالباً علی شیخانی صاحب نے رمضان شریف میں یہ اعلان کیا کہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آئے، جس میں وہ کراچی سمیت سندھ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ تو بے روزگاری کے اس عالم میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور نوجوانوں میں کچھ امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ 5 لاکھ لوگوں کو جو روزگار ملے گا اس سے کم از کم کچھ بے روزگاری کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو ایک طویل عرصے سے لوگوں نے اپنی اپلیکیشنز جو تھی وہ جمع کرائیں، جس میں جو ان کا ایک فرنچائز بنائی گئی ہے شارع فیصل پر کراچی میں، اور وہاں جو اپلیکیشنز دی گئیں اس میں جو تھا وہ باقاعدہ فارم جمع کیے گئے، اس میں تمام لوگوں کا بایو ڈیٹا لیا گیا، ان کی تعلیم اور جو ان میں قابلیت تھی وہ بھی لکھی گئی۔ اور اب آج اس سلسلے میں اسکروٹنی تھی، اور اسکروٹنی میں جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ان لوگوں کو آج بلایا گیا تھا، آج 16 جون کو، اور 16 جون کو ان کو بیگز دیے جانے تھے۔ اب یہ فوڈ پاپا کے نام سے ایک یہ سلسلہ شروع کیا علی شیخانی صاحب نے، اور یہ بالکل فوڈ پانڈا سے ملتا جلتا ہے۔ تو جس طرح سے فوڈ پانڈا کے رائڈرز جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس طرح سے فوڈ پاپا میں بھی وہی کام کرنا تھا ان نوجوانوں کو جو فوڈ پانڈا میں جو ہے وہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جب آج یہ لوگ جن کی اسکروٹنی ہوئی تھی، جن لوگوں کی سلیکشن ہوئی تھی، ان لوگوں کو بلایا گیا تو ان کو آج بیگز تقسیم کرنے تھے، اور بیگز تقسیم کرنے سے قبل ایک ایگریمنٹ کیا جا رہا تھا ان سے، اور پھر 5,000 ڈپازٹ ان سے مانگایا گیا تھا، ان غریب نوجوانوں سے جو سالہ سال سے بے روزگار ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو لوگ کرائے کی موٹر سائیکلیں اور دوسروں سے پیٹرول کے پیسے لے کر اس فرنچائز پر پہنچے تھے، ان سے تمام لوگوں سے 5,000 روپے کہا گیا کہ وہ ڈپازٹ جمع کرائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو بیگز فراہم کریں۔ یہ ڈپازٹ تھے 5,000 روپے۔ اب ناظرین، اگر آپ اس 5,000 کے حساب سے جو ڈپازٹ یہ وصول کر رہے ہیں، تو جو میں نے کیلکولیشن کی ہے، اگرچہ خدا کرے کیلکولیشن صحیح ہو، تو 5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بیگز تقسیم کرنے ہیں پورے پاکستان میں، اور 5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپائنٹ کرنا ہے۔ اور اس میں اگر آپ رقم کا تخمینہ لگائیں تو تقریباً علی شیخانی صاحب کے فوڈ پاپا کو 25 ارب روپے کی اس پاکستان کے غریب لوگوں سے ریکوری ہوگی، اور 25 ارب روپے وہ ریکور کر کے اپنے پاس رکھیں گے۔ اب اپنے پاس رکھیں گے یا مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے ذریعے امریکہ منتقل کریں گے،
یہ تو بات کا فیصلہ ہے، لیکن فی الحال جو شرائط رکھی گئی ہیں ان 5 لاکھ لوگوں کو اپائنٹ کرنے کی، اس میں 5,000 روپے ڈپازٹ مانگے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو لوگ ہیں جن کو 5 لاکھ لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی سیلری نہیں ہے، وہ کمیشن پر کام کریں گے، اور کمیشن پر کام کرنے کے بعد ان کو جو آرڈر آئے گا وہ آرڈر ان کو دیا جائے گا، وہ پھر اسی طرح سے ڈیلیور کریں گے جس طرح سے فوڈ پانڈا کے لوگ ڈیلیور کرتے ہیں۔ چیز ضرور کی جائے، لیکن جو آج مجھے جو رائڈرز تھے جو آج فوڈ پاپا کے فرنچائز پر گئے تھے، جن لوگوں نے آج بیگز وصول کرنے تھے، ان کے مطابق مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ آج ہم سے 5,000 روپے کہا گیا کہ ہمیں ڈپازٹ دی جائے تاکہ ہم آپ کا ڈپازٹ ہمارے پاس ہوگا، جب آپ فوڈ پاپا کو چھوڑیں گے تو وہ ڈپازٹ 5,000 روپے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اب اس وقت کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن فی الحال تو علی شیخانی صاحب پاکستان کے غریب بے روزگار لوگوں سے کم از کم 25 ارب روپے تو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ 1 مہینے میں ہوں، 2 ماہ میں ہوں، 3 ماہ میں ہوں، تو 25 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے علی شیخانی صاحب کا مبینہ طور پر فوڈ پانڈا میں، وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں بیگز جو ہیں وہ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو اب نئی پالیسی ان کی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ غریب لوگوں میں، چونکہ احتجاج بھی ہے اور اس پر لوگوں نے احتجاجی طور پر یہ بیگز وصول کرنے سے انکار کر دیے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کے لیے کیا نیا پیکیج لاتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، اور جے ڈی سی کے جو ہیں وہ سربراہ وہ بھی غریبوں کی بات کرتے ہیں، غریبوں میں راشن بھی تقسیم کرواتے ہیں، پھر ان غریب بے روزگاروں سے 5,000 روپے ڈپازٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ماضی میں بھی ایک ایگریکلچر کمپنی تھی، انہوں نے بھی کچھ اپائنٹ کیے تھے، اور اپائنٹ کرنے کے بعد 3 ماہ کی سیلری ایڈوانس لی تھی، وہ بھی اربوں روپے جمع کر کے کمپنی جو تھی وہ فرار ہو گئی تھی۔ ان کا آفس بھی شارع فیصل پر تھا، بڑا شاندار آفس تھا، اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھی، پرکشش تنخواہوں کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں پھر ہر امیدوار سے 3 ماہ کی سیلری ایڈوانس لی گئی تھی۔ لوگوں نے لالچ میں 3 ماہ کی ایڈوانس سیلری ان کو جمع کرائی تھی، اور پھر وہ کمپنی جو تھی راتوں رات غائب ہو گئی تھی اس پاکستان سے، کئی ارب روپے لے کر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو یہ اسی کی طرز پر یہ جو فوڈ پاپا میں جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے 5,000 روپے کا، تو اس میں لوگوں نے احتجاج ضرور کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے فوڈ پاپا جو ہے وہ 5,000 روپے ڈپازٹ کے طور پر وصول کر رہا ہے۔ تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جس طرح سے 11 جون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں، اور اب تو دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ایف پی ایم ایس او کی جو یوم تاسیس ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ لندن کی 2 تقریب ہوئیں، پاکستان میں مختلف تقاریب ہوتی رہی ہیں اس 4-5 دن کے روزہ دوران، اور گزشتہ رات امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی، اور اس میں خطاب کیا اپنا عاطف شمیم صاحب نے، اور اس میں ان کے جو چیپٹر کے انچارج تھے فواد احمد صاحب، جوائنٹ انچارج عالم رضوی صاحب تھے۔ اس تقریب میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیوسٹن میں مقیم تھے لوگوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے شرکت کی، اور اس تقریب کو 4 چاند لگائے۔ وہاں بانی الطاف حسین صاحب سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی تھی اس کی بھی سخت مذمت کی گئی۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اے پی ایم ایس او کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی گئی تھی اس میں مکمل طور پر بانی متحدہ الطاف حسین سے مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا، اور اس تقریب میں خاص طور پر تمام لوگ موجود تھے، اس میں بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور نوجوان بھی تھے۔ تو ایک تقریب جو تھی بڑی پروقار تقریب تھی، یہ تصاویر دیکھ کر جی الطاف حق کی کھلی کتاب، الطاف الطاف حق کی کھلی کتاب، الطاف۔ چلو بھائی 1 2 3 گو۔
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریب کس قدر شاندار تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا میں بھی اسی قسم کی ایک تقریب منعقد کی گئی، اور جناب ڈاکٹر ندیم احسان صاحب جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور شاہد رضا صاحب ان کی توسط سے وہاں ایک جو تھا اسی قسم کی ایک جو تھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وہاں بھی کینیڈا میں مقیم جتنے بھی پاکستانی تھے ان لوگوں نے شرکت کی، خاص طور پر جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے محبت رکھتے ہیں، یا جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، تمام لوگوں نے شرکت کر کے اپنی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، اور اے پی ایم ایس او کی جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی ان تمام مقاصد کو ان نوجوانوں تک پہنچایا جو ابھی عمر کے اس حصے میں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اے پی ایم ایس او کا قیام کن وجوہات کی بنا پر عمل میں لایا گیا تھا، اور کیا وجوہات تھیں کہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے بعد اس کو متحدہ مہاجر قومی موومنٹ بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا گیا۔ تو یہ تمام جو تھی وہ تمام ان نوجوانوں کو آگاہ کیا گیا۔ کینیڈا میں بھی جو تقریب تھی اس میں بھی، اور امریکہ کی میں ہونے والی ان تقاریب میں ان نوجوانوں کو بتایا گیا کہ کیا عوامل تھے کہ اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔